قسمت کے مارے ہوئے لوگ جب تھک جاتے ہیں پھر دنیا سے کنارہ کر کے خدا کے ہو جاتے ہیں. مسکراتے ہیں تو کہکوں کی آواز دور تک سنائی دیتی ہے. جب روتے ہیں تو اندر کی خاموش چیخیں وہ خود بھی نہیں سن پاتے. آج کی کہانی شہزادی کے نام. میں بابا کی بہت لاڈلی تھی. میرے بابا کا دبئی میں ہوٹل تھا. بابا ہم سب کو بھی اپنے ساتھ لے گئے تھے. میں 5 بھائیوں کی چھوٹی بہن تھی. سب کی لاڈلی، سب کی شہزادی. اور میرا نام بھی شہزادی ہے. میرے منہ سے نکلا ہر لفظ حکم مانا جاتا تھا. میں وہیں پڑھتی رہی، اچھی تعلیم حاصل کی. بابا کا بزنس بڑھنے لگا. 5 ہوٹل بنا لیے. پاکستان میں کروڑوں کی جائیداد بنا لی. میں اپنی زندگی میں بہت خوش تھی. اگر میں لاکھوں کی چیز بھی مانگتی تو بابا لا دیتے. بھائی بھی بہت پیار کرتے تھے. مہنگے کپڑے، مہنگی گاڑی میں گھومنا. میری سب دوست بڑے بڑے امیروں کی لڑکیاں تھیں. پاکستان آتی تو مجھے الجھن سی ہوتی. پاکستان کی ہوا میں میں بیمار ہو جاتی. بابا پھر مجھے پاکستان نہیں آنے دیتے. میں بھی پاکستان نہیں آنا چاہتی تھی کیونکہ مجھے بہت عجیب سا محسوس ہوتا تھا. میں اپنی زندگی میں بہت خوش تھی. اپنی ہی دنیا میں کھوئی رہتی تھی. پارلر جانا، خود کی کیئر کرنا، خود کو سنوارنا. میں شہزادی کسی شہزادی کی مانند تھی. پھر یوں ہوا، ہوا کا ایک جھونکا آیا، سب کچھ بدل گیا. میری زندگی پہ قیامت نازل ہوئی. میرے خوابوں کی تعبیر دردناک ثابت ہوئی. میری خوشیوں کو بد دعا نکل گئی. میری دنیا کو بدبختی اجاڑ گئی. میرے بابا کی موت ہو گئی. میں یقین ہی نہیں کر پا رہی تھی. میں پاگل سی ہو گئی تھی. میرے بابا تو میری کل کائنات تھے نا. بابا کے بعد مجھے رشتوں اور زمانے کے اصل رنگ نظر آئے. بابا وصیت لکھ گئے تھے. ساری جائیداد بھائیوں کے نام کر گئے تھے. میرے نام کچھ پیسے بینک میں رکھوا گئے تھے. پھر وقت کی ایسی ہوا چلی، میرا اور میری امی کا ویزا ختم ہوا تو بھائیوں نے ہم سے منہ موڑ لیا. سب نے کہا پاکستان چلے جاؤ، ہمارے پاس آپ کے ویزے کے پیسے نہیں ہیں، نہ ہم لگوا سکتے ہیں. ہم بے بس ہو گئے. امی رونے لگی. بھائیوں نے زبردستی ہم کو پاکستان بھیج دیا. پاکستان والی بھی ساری جائیداد بھائیوں کے نام تھی. ہمارا گزارا بہت مشکل ہو گیا. بھائیوں نے رابطہ ختم کر دیا اور امی نے میرے سامنے ہاتھ جوڑے اور مجھے شادی کے لیے راضی کیا. جانتے ہو، میں دبئی میں پڑھی لکھی لڑکی، شہزادی سے زندگی گزارنے والی. میری پھوپھو کے بیٹے سے میری شادی کروا دی گئی. وہ جو بالکل ان پڑھ تھا، اس کی سوچ کے مطابق عورت پاؤں کی جوتی تھی، اور اس نے یہ ثابت بھی کیا. مجھے کچن میں کھڑا کیا اور کہا گیا کہ کھانا بناؤ. میں نے بتایا میں نے زندگی میں کبھی کھانا نہیں بنایا. مجھے گالیاں دی گئی. مجھے برا بھلا کہا گیا. میں یہ سب سن کر پاگل سی ہو گئی. مجھے لگتا تھا میں کوئی خواب دیکھ رہی ہوں. میرے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہو سکتا. میری زندگی اتنی دردناک نہیں ہو سکتی. پھوپھو نے کہا میں سکھاتی ہوں کھانا بنانا. کھانے بناتے نہ جانے میرے کتنی بار ہاتھ چلے. میں گھر کے کام نہیں کر سکتی تھی. پھر میرا گھر بسانے کے لیے امی میرے گھر آ کر میرے حصے کا کام کرتی. جب تک امی آتی رہیں اور بینک میں پیسہ رہا، گزارا ہوتا رہا. بینک سے پیسہ ختم ہو گیا
میرا شوہر مجھ پہ زہر اگلنے لگا اور میرے دکھ دیکھ کر امی بھی مجھے چھوڑ گئی۔ اب دنیا میں میرا کوئی بھی ہمدرد نہیں رہا۔ میں پاگل سی ہو گئی، میں اپنے ہوش کھو بیٹھی اور پھر مجھے طلاق ہو گئی۔ بالکل تنہا رہ گئی۔ میں چیخ چیخ کر رونے لگی، بابا کو آواز دیتی، بابا آپ کی لاڈلی کا حال دیکھو، کیا حال کر دیا لوگوں نے۔ میں زندگی سے تھک گئی تھی، خودکشی کی ہمت نہیں تھی۔ بھائی کو دبئی فون کیا تو بھائی نے بس اتنا کہا، میں مصروف ہوں، بعد میں بات کروں گا۔ حالات سے ستائی ہوئی ابو کے ایک دوست کو جانتی تھی، میں ان کے پاس چلی گئی۔ انہوں نے میرا بہت ساتھ دیا۔ میں ایک اسکول میں ٹیچنگ کرنے لگی۔ میں خاموش ہو گئی تھی۔ میرے ساتھ قسمت نے جو کھیل کھیلا تھا، آخر یہ سب تو ہونا ہی تھا۔ پھر میری ملاقات کاشف سے ہوئی، جو اسکول میں نئے ٹیچر آئے تھے۔ کاشف بہت اچھا انسان تھا۔ وہ 5 وقت کی نماز ادا کرتا تھا، ہر لڑکی سے نظر جھکا کر بات کرتا۔ اس کا اخلاق دل کو سکون بخشتا تھا۔ پھر کاشف کو میری حقیقت کا پتہ چلا۔ کچھ دن بعد کاشف کے امی ابو انکل کے گھر آئے اور میرے رشتے کی بات کی۔ انکل نے مجھے بلوایا اور پوچھا گیا کہ میری رائے کیا ہے۔ میں اب کہاں کسی پہ یقین کرنے والی تھی، میں نے انکار کر دیا۔ کچھ دن گزرے، انکل نے بہت سمجھایا، میں بھی مجبور ہو گئی۔ کاشف سے میرا نکاح ہو گیا ہے۔ کاشف کا ہاتھ تھام کر مجھے محسوس ہوا، سب مرد ایک جیسے نہیں ہوتے۔ کاشف بہت اچھا لڑکا ہے۔ اس نے رفتہ رفتہ میرے سب غم مٹا دیے۔ میں یقین ہی نہیں کر سکتی، زندگی پھر سے مجھے تھام لے گی۔ آج اللہ پاک نے ہم کو 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں عطا کی ہیں۔ میں ہاری ہوئی زندہ لاش کو کاشف نے تھام کر زندگی عطا کی۔ مجھے نہیں پتا کہ میں اس کے اس احسان کا بدلہ کیسے چکاؤں گی۔ یہ شاید کاشف کے اس احسان کا بدلہ چکا بھی نہ پاؤں اور مجھے زندگی موقع ہی نہ دے، کیونکہ جو احسان اس نے میری زندگی پر کیا ہے، اس کے لیے میں چاہے جو کچھ بھی کر لوں، اس احسان کا بدلہ میں نہیں دے سکتی۔ کاشف بہت بہترین انسان ہے۔ میری دعا ہے خدا سے کہ ہر لڑکی کو کاشف جیسا مرد عطا کرے اللہ پاک، اور ہر بیٹی کا نصیب بہت خوبصورت ہو۔ دوستو، یہ تھی آج کی کہانی۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو شہزادی